دیکھو کذالکا اسی طرح لنثبتا ہم مضبوط کر دیں بہی ساتھ اس کے کس کے بہی قرآن کے تاکہ ہم مضبوط کر دیں قرآن کے ساتھ کیا فؤادکا آپ کے دل کو ورتلنہ ترتیلا ہم نے اس کو اتارا ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا کیوں اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں آپ کا دل سہ نہیں سکے گا آیتوں کو زیادہ سہ نہیں سکے گا آپ کا دل کس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان پہ تو جب آپ دیکھیں نا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو ان کی حالت کیسی ہو جاتی تھی کبھی سردیوں میں گرمی لگنا شروع ہو جانا کبھی گرمیوں میں جھاڑے جیسا موسم ہو جانا ان کے لیے طبیعت کے لحاظ سے تو ان پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان کی حالت کیسی ہو جاتی تھی ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور جب وحی نازل ہونا شروع تھی لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی آپ کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی تھی آنکھیں بند اور کچھ سوچنا جیسے انسان کہیں پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے تھے لگتا تھا جیسے اونٹ زمین کے اندر دھس جائے گا پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وحی اتری تو ایک صحابی کہتے ہیں ہم سب ایزیلی بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا مبارک تھا وہ میرے گھٹنے کے اوپر تھا تو کہتے ہیں وحی آنا شروع ہوئی تو میرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کا وزن برداشت نہیں ہو رہا تھا اس قدر بوجھ ہوتا تھا تو اس لیے اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لنثبتا بہی تاکہ اس کے ساتھ ہم مضبوط کر دیں فؤادکا آپ کے دل کو اب میں یہاں پر نا ایک بڑی پیاری ایک چیز کی وضاحت کروں گی اور آپ وہ یاد رکھیں اس میں ہم نے لفظ پڑھا فؤادکا فؤاد کہتے ہیں دل کو لیکن یہ دل کون سا ہے دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں دل کے لیے ایک فؤادا کا تو مطلب ہوتا ہے نا آپ کا فؤاد کا مطلب ہوتا ہے دل ایک ہوتا ہے قلب ایک قلب ہوتا ہے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اب قلب ہر انسان میں ہوتا ہے آپ بھی دل رکھتی ہیں میں بھی دل رکھتی ہوں سب دل رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جب دل کی کیفیت آتی ہے نا وہ پھر فؤاد ہو جاتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز بن جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا اس میں فؤادہ کا لفظ استعمال کیا کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھبرا جاتا تھا اس وقت دل کی کیفیت کوئی اور ہو جاتی تھی اگر ہم جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ رہے تھے تو میں آپ کو اس کا نا اردو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈالا اور اس کو سمندر دریا میں پھینک دیا تو اس کا وہاں بھی دل جو ہے نا فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا دل بہت گھبرا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ہم نہ اس کو کنٹرول میں رکھتے تو وہ تو چیخ اٹھی تھی کہ میرا بچہ میرا بچہ پھر ہم نے اس کے دل کو کنٹرول کیا یعنی دل جو ہوتا ہے نا یہ ایک عام روٹین میں آپ سب کے پاس دل ہے لیکن آپ اس سے جذبات ہیں محسوسات ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب انسان پر کوئی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے نا بہت ہی تکلیف کا تو پھر وہ فؤاد بن جاتا ہے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے تو اس لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا فؤادہ کا یعنی آپ کا دل جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جس طرح باتیں کریں نا سارے کا سارا قرآن اٹھا کے کیوں نازل نہیں ہوا اب یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں پورے کا پورا قرآن جو ہے نا ایک بڑی حکمت والی کتاب ہے اور بڑی سمجھنے والی کتاب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا جو کچھ بھی نازل کیا ہے نا ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ بھی کھول کے پڑھتے ہیں تو اس کی مثالیں جیسے اس میں بھی ابھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ پچھلی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دینے لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی لے کر پورے قصے نہیں پورے احکام نہیں لیکن اس کو ہائی لائٹ پچھلی چیزوں کو بھی کرتا جاتا ہے قرآن اس کو کہتی ہیں یہ دہرائی جانے والی کتاب ہے یہ ریپیٹ کی جاتی ہے جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں نا پچھلی چیزیں بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہمیں ان آیتوں میں بھی اللہ یہی سمجھائیں گے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا دل اس کو برداشت نہ کر سکے گا اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا تاکہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے اور 23 سال کے عرصے میں اس کو اکٹھا کیا اس لیے کہ یہ قرآن ہے یہ عام کتاب نہیں ہے جو پچھلی کتابیں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہو گئی ہیں کہیں ان کے سارے احکام اس میں آ گئے ہیں اب یہ قرآن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات چھوٹی بڑی کچھ بھی نہیں چھوڑی سب سمجھا دی تاکہ انسان کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں بھی حجت نہ کریں کوئی وجہ نہ بتائیں کہ بھی یہ تو ہمیں بات پتہ نہیں تھی تو اس لیے اتنی بڑی یہ چیز ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے طریقے سے اپنے نبی پر نازل کیا موقعوں کے لحاظ سے جب بھی کوئی واقعہ ہوا وہ آیتیں اتر آئیں کسی بھی چیز کا کوئی جھگڑا ہوا وہ جھگڑا کیسے نپٹانا ہے وہ آیتیں اتر آئیں وہ جبرائیل علیہ السلام آ کے تو اس موقع پر یہ 23 سال میں جتنے بھی موقع آئے کوئی موقع اللہ نے رہنے نہیں دیا سب پر یہ آیتیں جو ہیں وہ اس طرح نازل ہوئی تو یہ ان کی باتوں کا جواب ہے کہ جو تم کافر اٹھ کے بات منہ کھول کے کر دیتے ہو اچھا آپ کو پتا باتیں کرنی تو آسان ہے بس منہ کھولو اور باتیں کرتے جاؤ جو سمجھدار انسان ہوگا جو علم رکھتا ہوگا ذرا وہ بولے گا بھی سوچ کے اب انہوں نے صرف اعتراضات کرنے ہیں تو بس پھر آپ جو مرضی کرتے ہیں جو باتیں اس لیے جو کافر ہیں وہ انکار کرتے ہیں وہ اللہ سے انکار کرتے ہیں اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں